السلام علیکم عزیز طالبات، ہم پیپر کے حوالے سے جو کچھ کرنا ہے اردو ادب کے نصاب میں وہ تو ہم کر چکے ہیں ٹیسٹ جس میں سے آپ کا لینا ہے. تو یہ آخری مثنوی تھی، میں نے کہا یہ میں آپ کو پڑھا دوں، اس کے بعد آپ کے شاعری میں حصہ غزل باقی رہ جائے گا. ٹھیک ہے، تو پڑھتے ہیں، ہم سٹارٹ لیتے ہیں. جو اس کا باقی حصہ تھا مثنوی کا. ٹھیک ہے. پردے سے نہ دایا نے نکالا، پتلی سا نگاہ رکھ کے پالا تھا افسر خسرواں وہ گلفام، پالا تاج الملوک رکھ نام. جب نام خدا جواں ہوا وہ، ماند نظر رواں ہوا وہ. آتا تھا شکارگاہ سے شاہ، نظارہ کیا پدر نے ناگاہ. دایا بچے کی پرورش اور حفاظت پر معمور جو خاتون ہوتی ہے اس کو دایا کہتے ہیں. گورنس انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں دایا کہتے ہیں. افسر تاج خسرواں بادشاہ. گلفام گلاب کے پھول کی مانند. نام خدا خدا کی مہربانی سے. شکارگاہ وہ مقام جہاں شکار کھیلا جاتا ہے. بادشاہ مراد بادشاہ. نظارہ کیا دیکھا. پدر باپ نے. ناگاہ اچانک یا غیر ارادی طور پر. بادشاہ زین الملوک کے اس 5ویں بیٹے کے بارے میں نجومیوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ اگر بادشاہ نے اچانک دانستہ یا نادانستہ طور پر اپنے بیٹے کو دیکھ لیا تو اپنی آنکھوں کی روشنی کھو دے گا اور اندھا ہو جائے گا. اسے دیکھتے ہی وہ کسی دوسرے کو دیکھنے کے قابل نہ رہے گا. چنانچہ خاص طور پر یہ اہتمام کیا گیا کہ بچے کی پرورش اس طرح سے کی جائے کہ کسی صورت بھی بچے کے اوپر باپ کی نظر نہ پڑے اور بچے کو باپ کی آنکھوں سے اوجھل رکھا جائے، اور یہ احتیاط ہر صورت روا رکھی جائے کہ بادشاہ کی نظر بھول کر بھی اس پر نہ پڑے. چنانچہ اس بچے کی نگہبان اور محافظ دایا نے اسے اسی احتیاط سے پالنا شروع کیا اور اسے کبھی محل میں باہر نہ لایا گیا. یہ بچہ اپنی خوبصورتی، وجاہت اور حسن و جمال کی وجہ سے بادشاہوں کے سروں کا تاج تھا، اس لیے اس کا نام تاج الملوک رکھا گیا. وقت گزرتا گیا، حتیٰ کہ تاج الملوک بچپنے کی حد سے نکل کر جوانی کی حدود میں آ گیا. انتہائی خوبصورت اور پرکشش حسین نوجوان نکلا. تمام تر احتیاط کے باوجود ہونی جو ہے وہ تو ہو کر ہی رہتی ہے. ایک دن بادشاہ زین الملوک شکار کر کے جب شکارگاہ سے اپنے محل میں واپس آ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر تاج الملوک پر پڑی. بس پھر کیا تھا، اسے دیکھتے ہی نجومیوں کی بات سچ ہو گئی اور بادشاہ اندھا ہو گیا. چلے اگلا دیکھتے ہیں. یہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ کہانی کی طرح، اس میں کوئی اتنی ڈیٹیل بتانے والی نہیں ہے، بس آپ کو لفظوں کے مطلب آتے ہوں، لفظی مطلب تو آپ اس کی تشریح بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. سعد آنکھوں کی دیکھ کر پسر کی، بینائی کے چہرے پر نظر کی. مہر لب شے ہوئی خاموشی کی، نور بصر سے چشم پوشی. گھر گھر یہی ذکر تھا، یہی شور تھا، خارج ہوا نور دیدائے کور. سعد آنکھ کو خوبصورتی کی وجہ سے سعد کہا جاتا ہے. پسر بیٹا. بینائی آنکھ کی روشنی. مہر لب ہونا، لبوں کا خاموش ہو جانا، بول نہ سکنا. نور بصر آنکھوں کا نور. چشم پوشی آنکھیں بند کر لینا. خارج ہونا نکل جانا، نہ رہنا. نور روشنی، دیدہ آنکھ، کور اندھا. نور دیدائے کور اندھے بادشاہ کے آنکھوں کی روشنی. تو بادشاہ نے جب غیر ارادی طور پر اچانک اپنے اس خوبصورت بیٹے کو دیکھا تو اپنی آنکھوں کی روشنی کے بارے میں خیال آیا، اور اچانک جب اسے نجومیوں کی پیشن کو یاد آئی تو اس پر خاموشی طاری ہو گئی اور گویا اس کے ہونٹوں پر مہر لگ گئی. ساتھ ہی اس کی بینائی بھی ختم ہو گئی، یعنی بادشاہ خاموش ہو گیا. اس نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھا تو ایک تو اس کی خوبصورتی دیکھ کے وہ حیران رہ گیا اور ایسا حیران ہوا کہ بولنے کے قابل ہی نہ رہا. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ اسے نجومیوں کی بات یاد، اس کی نظر ختم ہو گئی تو اسے نجومیوں کی بات یاد آ گئی اور اسے یقین ہو گیا کہ یہی وہ اس کا بیٹا ہے جس کے بارے میں نجومیوں نے کہا تھا کہ بادشاہ کی نظر اس پر پڑی تو اس کی نظر ختم ہو جائے گی. تو اسے یہ دونوں باتیں یاد آئیں اور اس وجہ سے بادشاہ بالکل ہی خاموش ہو گیا. گویا اس نے اپنی آنکھوں کی روشنی سے آنکھیں بند کر لیں. اس حادثے کی خبر شہر میں پھیلی تو ہر گھر میں یہی ذکر ہونے لگا، یہی تذکرہ ہونے لگا کہ باپ کی آنکھوں کی روشنی بیٹے کو دیکھ کر رخصت ہو گئی. اب اس کے علاج کے لیے دیکھیں کوششیں ہو رہی ہیں. آیا ہے کوئی لے کے نسخہ نور، لایا کوئی جا کے سرمۂ طور.
تقدیر سے چل سکا نہ کچھ زور، بینا نہ ہوا وہ دیدہ ایک اور، ہوتا ہے وہی جو خدا جو چاہے، مختار ہے جس طرح نباہے۔ نسخہ نور، آنکھ کی بینائی لوٹانے کا نسخہ طور، مصر کا وہ مشہور پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ نے اللہ کا جلوہ دیکھا۔ بعض روایات کے مطابق انوار الہی کی تاب نہ لاتے ہوئے پہاڑ کے ٹکڑے سرمے میں بدل گئے، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور تقدیر، مقدر، قسمت، بینا، دیکھ سکنے والا، دیدہ ایک اور، بادشاہ کی اندھی آنکھ یا صاحب اختیار۔ ٹھیک ہے، اب بادشاہ زین الملوک کی بینائی زائل ہوتے ہی بینائی لوٹانے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ اس سمے یعنی جیسے ہی اس کی نظر ختم ہو گئی تو اب وہ بادشاہ تھا، تو بادشاہ کے دربار میں یہ جب جیسے ہی پتہ چلا تو ہر بندہ جو ہے وہ علاج کے لیے مشورے دینے لگا، اور مختلف طبیبوں کو اور علاج کرنے والوں کو بلا لیا گیا، اور مختلف جو اس زمانے کے رائج تھے علاج اور ادویات اور طریقے، وہ سب آزمائے جانے لگے۔ کوئی نسخہ نور تلاش کر کے لایا، کسی نے کوہ طور کے سرمے کی دستیابی کا اہتمام کیا، مگر تقدیر کے آگے کس کا زور چلا ہے؟ تمام کوششوں کے باوجود بادشاہ کی آنکھوں کی روشنی واپس نہ لائی جا سکی، اور اس اندھے بادشاہ کو دوبارہ دیکھنا نہ نصیب ہوا۔ یعنی بادشاہ وقت کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی، ہر نسخہ آزمایا گیا اور ہر طریقہ استعمال میں لایا گیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا ہوتی ہے، وہ صاحب اختیار ہے، جس طرح چاہے گا اسی طرح انسانوں کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ کسی انسان کو بھی اپنی زندگی، صحت، موت پر کوئی اختیار نہیں۔ آخر کسی سرما فروش نے، سرما بیچنے والا، اس نے یہ بتایا کہ بادشاہ کی بینائی لوٹ آنے کا ایک ہی علاج ہے کہ شہزادی بقولی کے باغ کا پھول اس کی آنکھوں سے لگایا جائے۔ بادشاہ کے 5 شہزادے اس پھول کی تلاش میں نکلتے ہیں، مگر کامیابی 5ویں شہزادے تاج الملوک کو ہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بادشاہ اندھا ہوا۔ اسی کی کوششوں سے اسے دوبارہ روشنی ملی۔ اب آپ کو پتہ ہے جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، آپ ڈراموں اور فلموں میں دیکھتے ہیں کہ ہیرو جو ہوتا ہے وہ ناممکن کام بھی ممکن کر دکھاتا ہے۔ یہی چیز ہماری داستانوں میں بھی دکھائی دیتی ہے کہ مشکل سے مشکل مہم جو ہے وہ ہیرو سر کر لیتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ وہ، اور ہیرو ہمیشہ بہت حسین ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی جیسے شروع میں تاج الملوک کی تعریف کی گئی کہ تاج الملوک بہت حسین، بہت خوبصورت تھا، اتنا کہ اس کے حسن کا ہر طرف چرچا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اب 4 شہزادے جو بڑے ہیں وہ جاتے ہیں اور وہ ناکام لوٹتے ہیں، اور کامیاب کون ہوتا ہے؟ تاج الملوک ہی کامیاب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے وہ جاتا ہے اور اس کو پھر اس سے شہزادی بقولی سے عشق ہو جاتا ہے، اور شہزادی بقولی جو ہے وہ پھول دینے کو اس لیے تیار ہوتی ہے کہ وہ اس سے شادی کر لے۔ اس طرح سے پھر پھول بھی لے آتا ہے اور شہزادی بھی لے آتا ہے، اور بس پھر ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے اس کی، اور وہ سب ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے دیا شنکر نسیم کے حالات زندگی لکھنے ہیں، اور ان کی جو شاعری کی خصوصیات ہیں وہ بیان کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈیٹیل آپ کی اس میں کتابوں میں موجود ہے، آپ نے اس پہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا حصہ غزل شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حصہ غزل اس کا کافی زیادہ لمبا حصہ غزل کا حصہ ہے، اس میں کافی زیادہ جو ہیں وہ ہے، لیکن ظاہر ہے پڑھنا تو ہے، چھوڑنا تو ہم نے نہیں ہے۔ حصہ غزل کافی ڈیٹیل میں ہے، حصہ نثر ہے، اور اب حصہ غزل، ایک حصہ نظم جو ہے وہ آج ہم نے اپنا مکمل کر لیا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ جو کچھ آپ کو پڑھایا، جو کچھ آپ کو سمجھایا، آپ کے لیے انشاءاللہ آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس میں سے جو سوال آتا ہے غزل کی نظم کی تشریح کا سوال ہے، وہ 10 نمبر کا سوال آتا ہے پیپر میں۔ 8 نمبر کی تشریح ہوتی ہے، ایک نمبر ہوتا ہے شاعر کے نام کا، 1 نمبر ہوتا ہے نظم کے نام کا۔ ٹھیک ہے، پھر ہے اس میں پاکستانی زبانوں کے تراجم، اور 10 نمبر کا سوال اس میں سے آتا ہے، یہ ایک ہے اس میں سے آپ کے بک میں شامل ہے، یہ چیز آپ نے شاید دیکھا ہوگا۔ اور ایک مضامین میں سے آتا ہے 20 نمبر کا سوال۔ یہ تراجم والا جو ہے نا، یہ 2 آخری آپ کے اس میں کتاب میں دیے گئے ہیں، یہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ چیز موجود ہے، جہاں ختم میاں محمد بخش کا کلام ہے اور رحمان بابا پشتو شاعر ہیں، اور میاں محمد بخش کا کلام جو ہے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے یہ آپ کے شامل نصاب کیا گیا۔ تو ان دونوں میں سے ایک آدھ سوال جو ہے یا تشریح اس میں سے بھی آپ کو آ سکتی ہے۔
ٹھیک ہے، نظم کی تشریح میں یہ بھی شامل ہو سکتی ہے۔ تو ابھی کے لیے نہیں، اینول کے لیے بتا رہی ہوں، اینول ایگزام کے لیے آپ کو میں یہ چیز بتا رہی ہوں کہ یہ اس میں سے بھی تشریح والا سوال بنتا ہے، اور اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔